أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو اس کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے والدین ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، اچھے کام جو بھی تم کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. محترم بھائیوں، اسلام میں انفاق یعنی مال خرچ کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور سے لوگ یہ سوال کیا کرتے تھے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. بلکہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا جو مال ہے اس کو ہم کیسے خرچ کریں اور کس کے اوپر خرچ کریں. تو یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ مال کس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، یا ہمارا جو مال ہے اس کے اولین حقدار کون ہیں. محترم بھائیوں، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اجر و ثواب والا عمل ہے. آدمی عام طور سے اپنے بچوں پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے. لیکن بہت سے دوسرے جو حقدار ہیں ان کے تعلق سے وہ لاپرواہی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا. ایک دفعہ ایک صاحب جو ہے ایک صاحب نے یعنی ایک نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی اور کہا کہ وہ میرا مال خرچ کر دیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں کو بلوایا جن کے متعلق یہ شکایت تھی. اب چونکہ عربوں کا معاملہ ایسا تھا کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے، تو ان کو تکلیف پہنچی. اور راستے میں جب وہ جا رہے تھے تو ان کی زبان سے جو ہے کچھ اشعار جو ہے جاری ہو گئے، وہ کچھ اشعار پڑھنے لگے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اسی دن سے ہماری محبت کی الفت اور محبت کے دن شروع ہو گئے. جب تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو کھاتا نہیں تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے. تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لینے کے لیے تجھے لے کر کبھی کسی طبیب کے پاس مارے پھرتے اور ڈرتے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تیری وفات نہ ہو جائے. حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے. پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ملے. تجھ کو گرمی سے بچانے کے لیے، ٹھنڈک سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، کلہاڑیاں اٹھائیں، سخت کام کیے کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے. جو بھی کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا. تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی
اب جبکہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا ہے، پھر مجھ پر خزاں کے ڈیرے ڈال دیے، مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور تجھ پر بہار آ گئی ہے، میں بڑھاپے کی وجہ سے جھک گیا ہوں اور تو بالکل سیدھا ہو گیا ہے۔ اب میری خواہش اور امید تھی کہ اب تو ہرا بھرا اور سر سبز و شاداب ہو گیا ہے تو میں زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر آرام سے گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے جیسے کوئی غلام کوئی آقا اپنے نوکر سے کرتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تیرا باپ نہیں تیرا نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی آدمی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے ایک روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار اس صحابی نے جن کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے تو یہ اشعار اتنے درد انگیز تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے، اور اس کے بعد آپ نے اس بیٹے کو جو سامنے کھڑا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا جو مال ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو گویا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں اس کے سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے، سب سے زیادہ کسی پر خرچ کرنے کی اگر فضیلت ہے، اہمیت ہے، تو وہ ہمارا باپ ہے، ہمارے والدین ہیں۔ قرآن نے کہا کہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، جو اچھے کاموں میں تم خرچ کرتے ہو اس کے اولین مستحق تمہارے والدین۔ محترم بھائیوں، والدین کے سلسلے میں عام طور سے بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ تو بچوں کے لیے ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہیں، ہر طرح کی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر ایک وقت تبدیل ہوتا ہے، یہ باپ جو اتنی محنت کرتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے جوان ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اصل آزمائش اولاد کی شروع ہوتی ہے، اور بہت بڑی بات ہے، آپ حدیث میں پڑھیے، قرآن میں خود ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری جہاں کہا گیا کہ اگر تم میں سے، اگر ان دونوں میں سے یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کسی بات پر کیا ہوتا ہے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے، صبر اور برداشت کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، جلد باز ہو جاتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ آپ لوگ بعض بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں بچوں کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، زبان پر اف بھی نہیں آنا چاہیے۔ یعنی سوچئے کہ کتنی سخت تاکید ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی انہیں چھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، سخت زبان سے بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ بہت نرم انداز میں، شریفانہ انداز میں، محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، اور اس کے بعد دعا کرتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرو کہ اللہ تو ان کی پرورش کر، ان کے اوپر رحم فرما، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا تھا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر شفقت اور محبت لٹائی تھی۔ تو میرے بھائیوں،
بڑے حقوق ہیں والدین کے. مال اگر ہم کماتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں سماج میں کہ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے اگر ایک گھر میں کئی بھائی ہوں تو پھر ان کے درمیان ایک چکلش شروع ہو جاتی ہے، ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے. ایک بھائی سوچتا ہے کہ فلاں دے، دوسرا سوچتا ہے کہ وہ دے، تیسرا سوچتا ہے کہ وہ دے. اور پھر جو ہے والدین جو ہے کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے بہت مالدار ہیں لیکن والدین بہت پریشان ہیں. ان کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، ان کو ان کے ساتھ جس طرح کا حسن سلوک کرنا چاہیے وہ حسن سلوک نہیں کرتے. جبکہ میرے بھائیوں حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بد دعا دی جس کے بوڑھے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. ایسے الفاظ ہیں حدیث میں کہ اگر آدمی ان کو پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے والدین کا رتبہ کتنا بلند بتایا ہے. آپ کو معلوم ہے مشہور بات ہے کہ ان الجنت تحت امہات الاقدام، تحت اقدام الامہات. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. یعنی اگر ماؤں کی اطاعت ہوگی، ماؤں کی فرما برداری ہوگی، ان کی دلجوئی ہوگی، ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو جنت ملے گی. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. اور ایک دفعہ تو آپ نے اس طرح کی بات فرمائی کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، تمہارے حق میں جنت ہے یا دوزخ ہے. یعنی ان کے ذریعے ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بن سکتے ہو، لیکن اگر ان کے حقوق سے لاپرواہی کیا تو پھر دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. تو والدین کے حقوق کے تعلق سے بڑا فکر مند ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آدمی والدین کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ویسے ہی اجر ملتا ہے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنے سے ملتا ہے. کتنی بڑی بات. آدمی خانہ کعبہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، مبارک گھر ہے، تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے. والدین کو بھی اگر آدمی محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، عقیدت سے دیکھتا ہے، احترام سے دیکھتا ہے، ان کے بارے میں دل میں اس کے اچھے خیالات ہوتے ہیں، جذبات اس کے اچھے ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے انہیں بوجھ نہیں سمجھتا. بعض لوگ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں بوڑھے والدین کو. بوجھ، پریشانی، اب تو کچھ کر نہیں سکتے، بس جب تک ہیں کھلانا ہے، پلانا ہے، دوا ہے، علاج ہے، دنیا بھر میں مسائل ہیں، تو پھر ان کا رویہ بدل جاتا ہے. تو جو ہے اگر بچے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں تو یہ جو اجر کے مستحق ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ دیکھنے سے اجر ملتا ہے ایسے ہی والدین کو. والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جب بھی دعا کی شروع کیجیے تو جب مغفرت کی دعا مانگیے تو سب سے پہلے والدین، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھ کو معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، مومنین کو معاف کر دے جس دن حساب کا دن آئے گا، جس دن حساب قائم ہوگا. اور پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ والدین کے، کسی صحابی نے ایک بار پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والدین کی اگر وفات ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو متعلقین تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو دوست احباب تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سوچ کر کہ میرے والدین کے بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو اس کا بھی بڑا اجر. تو وہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں کہا گیا کہ تمہارے مال کے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے اولین مستحق جو ہیں، حقدار جو ہیں تمہارے مال کے، وہ تمہارے والدین والاقربین. اس کے بعد پھر دوسرے رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے. وہ رشتہ دار بہت قریبی رشتے بھی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دادا دادی ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، یا اس طرح کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو رشتے ہیں وہ ہمارے رشتے دار ہیں.
تو والدین کے بعد حقوق سب سے زیادہ رشتہ داروں کے، اور رشتہ داروں کے حقوق کی بھی قرآن مجید میں بڑی تاکید ہے۔ قرآن مجید میں 9 مقامات پر اس کی تاکید ہے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اور بڑی اجر کی بشارت بھی دی گئی ہے حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، اس کے عمر میں اضافہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، ان کا خیال رکھے، ان کو ہمیشہ ان کی ضروریات کی تکمیل کی فکر کرے۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو والدین کے بعد سب سے زیادہ حقوق جو ہے ہمارے رشتہ داروں کے ہیں۔ جتنی بھی آدمی کی استطاعت ہو، جتنی بھی قوت ہو، رشتہ داروں کی کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے، مال دیا جائے، تو اس کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرے رشتہ دار کا خیال کرنے کا، یعنی 2 اجر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تیسری جو مد بتائی گئی، یعنی ہمارے مال کے جو مستحق ہیں، ماں باپ، پھر رشتہ دار، اس کے بعد فرمایا والیتامی والمساکین۔ سماج میں بہت سے بچے ہیں، یتیم ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر ہو اور باپ کا انتقال ہو جائے، وہ بچہ یتیم ہے۔ تو اس طرح کے جو بچے ہیں ان کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے یار و مددگار ہو جائیں، وہ بے سہارا ہو جائیں، کوئی ان کا دیکھنے والا نہ ہو، ان کی تعلیم نہ ہو نہیں پائے، ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، تو ان کا خیال کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قریبی ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف دیکھیں، اور بے پناہ اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ جس گھر میں اچھا سلوک ہوتا ہو، وہ سب سے اچھا گھر ہے۔ اور ایک بار جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا جائے، یعنی یہ ایک اپنائیت کا اظہار ہے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا سا ہے تو ہم اس کے سہارا بنتے ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس سے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہم بھی تمہارے سہارا ہیں، تم اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھو۔ تو اس طریقے سے اگر یتیم کے سر پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بال اس کے سر پر ہیں، جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے، اس کے بقدر ہم کو نیکی اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مساکین ہیں، یعنی مساکین وہ لوگ جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، اتنا نہیں کماتے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، پریشان حال لوگ ہیں، تو ان کی۔ اور آخری چیز جو اس میں بتائی گئی اس آیت میں، وابن السبیل، مسافر، ایسے مسافر جو لمبے سفر کرتے ہیں اور ان کا مال و اسباب ختم ہو جائے، رقم ان کے پاس ختم ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو وہ بھی ہمارے مال کے مستحق ہیں۔ محترم بھائیوں، خاص طور سے یتیموں اور مسکینوں کے سلسلے میں بڑی بشارتیں ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے کی مثال مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی جیسے جہاد کا اجر و ثواب ملتا ہے، مجاہد کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے اگر بیوہ، یتیم، مسکین جو اس طرح کے ضرورت مند ہیں، ان کے لیے اگر کوئی آدمی تودع کرتا ہے تو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا روزہ دار کی طرح ہے، جو روزہ نہیں توڑتا، یعنی مسلسل روزہ رکھتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ راتوں میں قیام کرنے والے کی طرح ہے، یعنی اگر آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے تو ویسے ہی اجر و ثواب ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے کا اور راتوں میں قیام کرنے والے کا۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کی چند ہدایات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں سب سے زیادہ خاص طور سے ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے والدین پر۔ آج سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے،
بہت سارے والدین ہیں جو بے سہارا ہیں، جو مجبور ہیں، جن کی زندگی قسم کرسی کی زندگی ہے، جن کو بچوں کی طرف سے محبت نہیں مل پا رہی ہے. بچے سمجھتے ہیں، کچھ بچے تھوڑا بہت پیسے دے دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. حالانکہ ہر ممکن طریقے سے والدین کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے سماج کے جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، وہ بھی ہمارے تعاون اور ہماری مدد کے مستحق ہیں. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو جو رزق دیا جاتا ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، یعنی رزق جو ہم کو ملتا ہے، کبھی کبھی شیطان ہمارے ذہن میں یہ فطور ڈالتا ہے، یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ یعنی کماتا تو میں ہوں، محنت تو میں کر رہا ہوں، خرچ کیوں کروں میں؟ تو یہ خیال غلط ہے. ہم جو کماتے ہیں وہ کبھی کبھی کچھ دوسرے لوگوں کی وجہ سے وہ ہم کو ملتا ہے، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اپنی رقومات کو، اپنے پیسوں کو، اپنے وسائل کو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، ہمارے رزق میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اس آیت میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا